اگر تم دل کا سکون پالو تو دولت اور شہرت تمہارے پیچھے خود آئیں گی۔ ہر انسان کامیابی، شہرت اور دولت چاہتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل ضرورت دولت کی نہیں، شہرت کی نہیں، بلکہ سکون قلب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سکون کا سرچشمہ دولت یا عہدہ نہیں، بلکہ اللہ کی یاد ہے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، مگر دل بے چین ہے، نیندیں غائب ہیں، اطمینان نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے سکون کی تلاش غلط جگہ شروع کر دی۔ دولت اور شہرت وقتی چیزیں ہیں، جبکہ سکون، اطمینان یہ دائمی نعمت ہے جو صرف ایمان سے، شکر سے، اللہ کے ذکر سے اور قناعت سے ملتی ہے۔ جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو اس کا کردار سنبھل جاتا ہے، فیصلے درست ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ایسا شخص بغیر زیادہ دوڑ دھوپ کیے کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کامیابی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کو اپنی فکر بناتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا خود اس کے پاس آتی ہے۔ دوستو، یہی قانون زندگی کا اصل راز ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لو، رستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ زندگی میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، لیکن اصل کامیابی صرف اسی کو ملتی ہے جو اپنے کاموں میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکائے اور نیک عمل کرتا رہے، اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اخلاص نیت ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر تمہاری نیت دنیاوی شہرت، مال یا تعریف کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا ہے، تو تمہارے کاموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہر جائز کام عبادت بن جاتا ہے، چاہے کاروبار ہو، تعلیم ہو، دکان ہو، ملازمت ہو یا کسی کی خدمت۔ جب نیت پاک ہو تو ناکامی بھی کامیابی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار دنیاوی نتائج نہیں بلکہ نیت کی سچائی ہے۔ اس اصول پر چلنے والے لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ وہ محنت کرتے ہیں، جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی لوگ زندگی میں بھی سکون پاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اصل زندگی وہ نہیں جو صرف اپنے لیے جی جائے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے؟ اسلام نے ہمیں خود غرضی کا درس نہیں دیا، بلکہ ایثار کا، قربانی کا، ہمدردی کا اور دوسروں کی خدمت کے جذبے سے زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ اللہ کے رسول کا پاک فرمان ہے، لوگوں میں بہترین وہی ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ یہ حدیث زندگی کا مقصد واضح کر دیتی ہے کہ اصل کامیابی لوگوں کو فائدہ دینے میں ہے۔ زندگی کا اصل حسن اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب تم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہو، کسی کی مشکل آسان کرتے ہو یا کسی غمزدہ دل کو تسلی دیتے ہو۔ ایسے لوگ دنیا میں سکون پاتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بلند درجے تیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو کوئی ایک جان کو بچائے
گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا نفع بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا عمل ہے۔ تمہاری دولت، تمہارا وقت، علم اگر کسی دوسرے انسان کے کام آ جائے، یہی تمہاری اصل نیکی ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہی مرنے کے بعد بھی یاد رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا صرف تمہاری اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھا سلوک، نیک برتاؤ صرف اپنے قریبی لوگوں سے نہیں بلکہ ہر انسان سے کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو۔ اس آیت میں لوگوں کا لفظ عام ہے، مسلمان، غیر مسلم، امیر، غریب، چھوٹا بڑا سب کو شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نیکی صرف عبادات میں نہیں بلکہ معاملات اور رویے میں بھی ہے۔ اگر تم دوسروں کے ساتھ نرمی، ہمدردی اور انصاف سے پیش آتے ہو تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے نیکی اور عبادت بن جاتا ہے۔ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کے بہت فائدے ہیں۔ دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں کم ہوتی ہیں، معاشرے میں امن قائم رہتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو اپنے رویے میں نرمی پیدا کرو، دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے، یہی اخلاق محمدی کی اصل روح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال یہ ہیں: نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں ٹھہرے رہنا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر مسجد میں جانا، دل نہ چاہنے کے باوجود کامل وضو کرنا۔ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو شخص چل کر مسجد میں آئے، اس کا ہر قدم ایک گناہ کو مٹاتا آتا ہے، اور مسجد میں آتے اور واپس جاتے ہوئے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص باجماعت نماز فرض کی ادائیگی کے لیے چل کر جاتا ہے، اس کا یہ عمل حج کی طرح ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے چل کر جائے، اس کا یہ عمل کامل عمرے کے مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جو چیز تیرے لیے فائدہ مند ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو۔ کمزوری نہ دکھاؤ، ہمت نہ ہارو، اور اگر کوئی مصیبت یا نقصان پیش آ جائے تو یوں نہ کہا کرو کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ نہ ہوتا، بلکہ یوں کہا کرو، اللہ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا، جو اس کو منظور تھا وہی ہوا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، یہ حدیث ہمیں 3 اہم باتیں سکھاتی ہے۔ ایک یہ کہ جو چیز فائدہ مند ہو اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد کرو۔ دین، علم، رزق حلال یا کسی اچھے مقصد کے لیے محنت و کوشش کرنا ضروری ہے۔ غفلت اور سستی ایماندار مسلمان کی صفت نہیں۔ سست بندہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اس کے نبی کو، نہ دنیا کے لوگوں کو۔
دوسرا سبق یہ ہے کہ صرف اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ رکھو، بلکہ اپنے ہر کام میں اللہ سے دعا کرتے رہو کہ وہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، کیونکہ سارے اسباب جمع ہو جائیں، اگر اللہ کی منشا اور مرضی اور چاہت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوشش کے بعد، محنت کے بعد بھی نتیجہ تمہارے مطابق نہ ہو تو کبھی مایوس نہ ہونا، اور اس قسم کے جملے نہ کہنا کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا، کیونکہ یہ جملے شیطان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس وقت صرف یوں کہا کرو کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، میرا کام تھا جائز اسباب اختیار کر کے محنت کرنا، اللہ جل شانہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ معلوم ہوا مسلمان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور نتیجے پر اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ مسند احمد اور ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دے، اور جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے اس پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ محترم دوستو، اصل خوشی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کریں۔ جو کچھ اللہ نے دیا یا جو کچھ نہیں دیا، اسی میں اپنے لیے خیر اور بھلائی سمجھیں، کیونکہ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ جب انسان تقدیر پر ناراض ہوتا ہے، دراصل وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ چیز ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اصل محرومی یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دے، اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، کیونکہ مانگنا محتاج ہونے کی علامت ہے، اور نہ مانگنا بے پرواہ ہونے کی علامت ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ ہوں۔ نعوذ باللہ، ایسا شخص نہ دنیا میں سکون پا سکتا ہے نہ ہی آخرت میں۔